سوال پوچھا گیا ہے کہ تراویح قائم کرنے کا شرعی طریقہ بتا دیں، نیز تراویح کی جو دعا ہے وہ کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اور اس سے متعلق اسلاف کا کیا رد عمل ہے، اور کیا تراویح کی جماعت ترک کی جا سکتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ رمضان شریف کے مہینے میں بعد از نماز عشاء فرض نماز پڑھنے کے بعد با جماعت 20 رکعت امام کی پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں سنت ہے؟ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تو یہ صرف 3 راتیں پڑھائی ہے اور بقیہ جو ہے وہ نہیں پڑھی، تو کیوں آپ اس کو سنت کہتے ہیں؟ ہم اسی لیے ان کو سنت کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم لوگ پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت والے ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں ان کی سنت تم لوگوں پر لازم ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی سنت اور اس پر استمساک اور اس پر وابستہ رہنے کے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے با جماعت بعد از نماز عشاء رمضان شریف کے مہینے میں اپنی دور خلافت میں پوری دور خلافت میں با جماعت تراویح کو 20 رکعت پڑھائی ہے، اور نہ محض یہ کہ خود پڑھائی ہے بلکہ اس کے بعد جہاں جہاں آپ کی خلافت اور جہاں جہاں آپ کے مجاہدین تھے اور جہاں جہاں آپ کے گورنر تھے ان سب کو آپ نے حکم فرمایا تھا، اور سب نے رمضان شریف کے مہینے میں یہ تراویح پڑھائی ہے۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی پڑھائی گئی، پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں پڑھائی گئی، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑھائی گئی، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پڑھائی گئی، پھر ائمہ مجتہدین تابعین تبع تابعین کرتے 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 ابن تیمیہ تک اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی تک سارے عالم اسلام نے پوری رمضان شریف میں یہ 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کی۔ لیکن ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب النجدی جب یہ دونوں آئے ان دونوں نے اس کا انکار کیا۔ وجہ انکار یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے یہ نماز باجماعت نہیں پڑھائی، اگر پڑھائی بھی ہے تو صرف 3 راتیں، اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ کی تحت نہیں پڑھائی ہوگی، اور وجہ سب کو معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا اگر میں اس پر استمرار اور دوام کروں تو یہ میری امت پر کہیں لازم نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے آپ نے، اور سنت کی تعریف یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے سنتیں کبھی کبھار ترک فرمائی ہے اس وجہ سے کہ یہ امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ ان کا ترتیب ہے جماعت رکعات کی۔ اس کے بارے میں علماء اہل سنت کی آپ کو بہت سارے کتب مل جائیں گے، مزید میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے کیا دعا جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے حدیث شریف سے، بلکہ حدیث شریف سے جو ہے وہ ترویحہ ثابت ہے۔ ترویحہ 4 رکعتوں کے بعد اتنی مقدار میں بیٹھنا جتنی مقدار میں انہوں نے 4 رکعتیں پڑھی ہے یہ ثابت ہے، بلکہ فقہاء نے لوگوں کے آسانی کے لیے ایک دعا رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز کے دوران کوئی خاص، جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں آخری قعدے میں تو وہاں پر کوئی خاص دعا تو مخصوص نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، لیکن KPK کے لوگ، افغانستان کے لوگ اور ایران اور ترکی کے لوگ یا اسی طرح وسط ایشیا کے ممالک کے مسلمان لوگ وہ جو ہے وہ تشہد میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے ہیں دعا۔ ہمارے پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل کون سی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ اس میں یہ دعا پڑھیں؟ لیکن آسانی کے لیے اور چونکہ یہ جامع دعائیں ہوتی ہے تو اسی لیے فقہاء نے اور محدثین نے کہا ہوا ہے کہ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ تشہد میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے۔ تو فقہاء نے اس دعا کو لوگوں کے آسانی کے لیے یہ مقرر فرمائی ہے۔ اور دعا کہاں سے ثابت ہے، کس نے لکھا ہوا ہے؟ حاشیہ ابن عابدین اور دیگر فقہاء نے اس دعا کو لکھا ہوا ہے کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کو باجماعت پڑھی ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کے دور کے بعد بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام موجود تھے،
لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے باجماعت پڑھائی تو کسی صحابی نے اس پر منکر یا نکیر نہیں کیا کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ نہ پڑھا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مبارکین نے اس کو کیا۔ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یا دوسرے صحابہ کرام نے کہاں سے اس کو لیا ہوا ہے اور کہاں ثابت ہے کہ انہوں نے پڑھائے، تو صحیح بخاری اٹھائیں گے۔ صحیح بخاری میں، سنن بہقی میں، بدائع الصنائع میں حدیث موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار کے بعد صحابہ کرام نے اسے اجتماعی جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے، اور محمد ابن سلمان کے دور سے قبل بھی حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت ہی باجماعت پڑھائی جا رہی تھی۔ اگرچہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی اور ابن تیمیہ کی جو متعلقین ہیں یا ان کے جو مریدین ہیں انہوں نے اس کی بہت شدید مخالفت کی تھی، لیکن چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حرمین شریفین میں یہ پڑھائی جا رہی تھی تو انہیں روکنے کا کوئی اختیار نہیں مل رہا تھا۔ بس محمد ابن سلمان آئے، انہوں نے اس کو مختصر کر لیا، پہلے بتایا 10 رکعت تراویح، پھر انہوں نے کہا 8 رکعت۔ اب جو ہے وہ حرمین شریفین میں جس کی مرضی ہو وہ بھی باجماعت پڑھاتے ہیں، لیکن 10 رکعت اب پڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ تراویح اور اس کی قیام کا مسئلہ رہا۔